السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور سیاست کے اوپر۔ ناظرین، فریڈرک لیوس نے کہا تھا کہ اگر سیاست اصولوں کے بغیر کی جائے تو یہ ایک سماجی گناہ بن جاتا ہے۔ پاکستان میں پارلیمان سب سے بڑا سیاسی اور آئینی ادارہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ پارلیمان مکمل ہے؟ کہ اس پارلیمان میں تمام طبقے فکر کی نمائندگی موجود ہے؟ کیا یہ پارلیمان ملک کے تمام لوگوں کی سیاسی نمائندگی کرتا ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ ان اصولوں کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے جو اس نے خود بنائے؟ کیا اس پارلیمنٹ کے اندر عوامی مسائل کے اوپر مکالمہ سازی کی جاتی ہے؟ کہ اس پارلیمنٹ میں ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بات کی جاتی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سبھی چیزیں کی جاتی ہیں تو ملک پھر اس دوراہے پر کیوں کھڑا ہے؟ ناظرین، سوالات تو بہت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ جوابات کہاں ہیں؟ اگر سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کے دیکھا جائے تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتوں کی اکثریت سیاسی چال بازیوں میں مصروف ہے، بجائے اس کے کہ وہ سیاسی اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے موجودہ سیاسی بحران کا کوئی حل نکال سکیں۔ تو ایسے میں وہ جمہوریت جہاں پر دو صوبوں میں عوام کی منتخب کردہ حکومت ہی موجود نہیں، وہ پارلیمنٹ جو تقریباً آدھی ہے، جس میں اپوزیشن کا کوئی نام ہی نہیں، تو کیا وہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اوپر آواز اٹھانے کا حق رکھتی ہے؟ وہ پارلیمنٹ جو خود آدھی ہے اور سبھی مانتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے، تو پھر کیوں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے قاصر ہیں؟ تو لازمی بات ہے ناظرین، اس میں دونوں طرف کے جو فریق ہیں وہ اپنی سیاسی چال بازیوں کے اندر مصروف ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سیاست کے اندر طے کردہ اصولوں کے اوپر جو انہوں نے خود مل کر طے کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ تو وہیں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ دور کے اندر اپنائے جانے والے رویے ہیں، کیا یہ جمہوریت کی پاسداری کرتے ہیں؟ اسی تناظر میں ہمیں سیاستدان آج کل سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر سوال تو یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا ہی کیوں؟ یہ تو ایک آئینی معاملہ تھا جو پارلیمنٹ کے طے کردہ اصولوں کے مطابق حل ہونا چاہیے تھا، اور اگر پارلیمنٹ اس میں کوئی رد و بدل کرنا بھی چاہتی تھی تو اس کا بھی ایک آئینی طریقہ کار موجود تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے معاملہ سپریم کورٹ تک جانے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ تو ایسے میں ناظرین، اگر معاملات ایسے ہی دن بدن خراب ہوتے جائیں اور سیاسی کھلاری معاملات سلجھانے کی بجائے ٹکراؤ کی پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہوتے رہیں، مان لیجئے کہ معاملہ سیاسی انتشار کی انتہا پر چلا جائے، تو کیا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب پورے ہو سکیں گے؟ اگر موجودہ پالیسیز کے تسلسل میں حکومت اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ حکومت میں آ جاتی ہے، تو کیا وہ عوامی امنگوں کی تائید کر سکے گی؟ کیا وہ عوام کا اعتماد حاصل کر سکے گی؟ لوگوں کے عدم اعتماد کے ساتھ ایک انتہائی سنگین لیول کے معاشی بحران کی موجودگی میں اور متعدد سیاسی جماعتوں کی محلول حکومت کے نتیجے میں کیا آنے والی حکومت معاشی بدحالی کو دور کر سکے گی؟ اور اگر وہ دور نہ کر سکی تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ پھر وہی سیاسی بدامنی، پھر وہی انتشار، پھر وہی لڑائی جھگڑے۔ تو لازمی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو طول دیا جائے، سیاسی چال بازیوں کے اندر مصروف ہونے کی بجائے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سیاسی فیصلے، جو سیاسی اصول آپ لوگوں نے خود طے کیے ہوئے ہیں، انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ سیاسی بحران کا کوئی حل تجویز کیا جائے۔ مگر اگر یہ سب نہیں ہوتا تو ناظرین، پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جمہوریت محض ایک دھوکہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہر کوئی اپنے مقاصد پورے کرنے میں لگا ہوا ہے؟ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو آئین میں ایک محسوس شک نکالتے ہیں اور اس کو دلائل کے طور پہ پیش کرتے ہوئے اپنے مفادات کو تحفظ دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور جو شک ان کے مخالف ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی اعتراض کے بنا پہ رد کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے سپریم کورٹ سے اگر اپنی مرضی کا فیصلہ آ جائے تو اس کو تو مانا جاتا ہے، مگر اگر مخالفت میں فیصلہ آ جائے تو پھر علم بغاوت بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جمہوریت واقعی ہی عوام کے لیے ہے یا محض ایک سیاسی اشرافیہ کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے؟ اس لیے ناظرین، سیاستدانوں کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ انہی سیاسی اصولوں کو اپنائیں جو انہوں نے خود طے کیے ہوئے ہیں، کسی اور ادارے نے نہیں کیے، کیونکہ بہرحال
عوام سے ووٹ سیاستدان لے کر آتے ہیں اور عوام کو اس ووٹ کے جواب دہ بھی یہی سیاستدان ہیں کہ انہوں نے عوام کے حقوق کا دفاع کیا یا وہ اپنے مفادات میں مصروف رہے۔ بہرحال اگر آئین کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا اور اصولوں کی بنیاد پر سیاست کی جاتی تو یقیناً آج ہم اس موجودہ سیاسی بحران میں موجود نہ ہوتے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔